بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جس علاقے میں جن لوگوں کی ہدایت کے لیے بطور خاص قرآن اترتا رہا وہ لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے، اور ویسے بھی دنیا میں عام طور سے اہل مذاہب اللہ کے منکر نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اوروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا دعوت توحید کے اندر لا الہ الا اللہ، جتنے بھی تم لوگوں کو معبود مانتے ہو، جنات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، حیوانوں میں سے ہوں، جمادات میں سے ہوں، نباتات میں سے ہوں، پتھر لکڑی کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خود تراشیدہ اصنام ہوں، سورج ہو، چاند ہو، جس کو بھی تم خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو اور اللہ کو بھی مانتے ہو، تو اس پورے مجموعے میں سے سب کی نفی ہے، صرف ایک بات صحیح ہے کہ اللہ معبود ہے۔ یہ ایک بات صحیح، اس ایک شخصیت کو ساتھ تم نے 10 20 100 50 ملائے، 360 ملائے اور 63 کروڑ تک بھی ملائے، تو جتنے بھی آپ اس میں ملا رہے ہو وہ سب الہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ملا رہے ہو وہ ایک ہستی الہ ہے، بس وہ اللہ، وہ ایک الہ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے معبود جس کو بھی تم سمجھتے ہو، دنیا والے سمجھتے ہو گے، چاہے وہ کتنے طاقتور ہوں، چاہے کتنے مضبوط ہوں، وہ الہ نہیں ہے۔ ہندوستانی اقوام کی اکثریت ہنومان سے بہت ڈرتی ہے اور بہت اس کی پوجا کرتی ہے، ہر جگہ اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ تخیلات و تصورات میں ایک واقعہ گڑھ لیا گیا کہ جب اس سے مدد طلب کی گئی تھی تو ایک بہت بڑے پہاڑ کو ہتھیلی میں لے کے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی ایک انسان تھا، کوئی بھی ایسا کر نہیں سکتا، انسانوں کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے ہی نہیں، مگر ایک مفروضہ ہے جسے گڑھ لیا گیا، اس لیے کہ سارا دین تصورات و تخیلات کی کہانیوں پر مشتمل ہے، سارا دین خیالی کہانیاں ہیں اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہی میں سے لوگ کوئی تسلیم کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، اور ایسے غیر مسلم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اور صاف کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، روز میڈیا میں بحثیں ہو رہی ہیں، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ سب یہ خیالات ہیں، حقیقت کچھ نہیں، یہ صرف خیالی شخصیتیں ہیں، خیالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود یہ تصور و تخیل نہیں ہے، اللہ کا وجود حقیقت واقعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اس ایک ہستی کو چھوڑ کر سب کی نفی کر دی، کوئی بھی نہیں اس کے علاوہ، بس ایک ہی ذات ہے، باقی تم جس کو سمجھتے ہو وہ خود سے وجود میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا مبارک نام ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام 99 ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ایک حدیث میں 99 کہے گی۔ ہر خوبی جو کسی بھلائی کی، کسی اچھی صفت کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ ایک ذات کا نام ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے ہوا اسم لذات واجب الوجود المستجمع بجمیع صفاتہ الکمالیہ،
والمستنزہ بجمیع صفات سیئہ۔ ایک ہستی کی یہ تعریف کی جاتی ہے عربی زبان کے اندر۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اپنے آپ موجود ہے اور جس کا موجود ہونا واجب ہے، لازم ہے، وہ ضروری ہے، شریعتوں کے نزدیک بھی ضروری ہے، عقلوں کے نزدیک بھی ضروری ہے۔ وہ ہستی جس کا وجود واجب ہے اور لازم ہے، اور جو اپنے آپ موجود ہے، جس کا کوئی موجد نہیں، خالق نہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ دوسرے، وہ ایسی ہستی کا نام ہے جس میں تمام تعریف والی خوبیاں موجود ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس میں تمام مذمت والی صفتیں ناموجود ہیں۔ وہ اس سے منزہ ہے اور محفوظ ہے، پاک ہے اس سے۔ جیسے قادر ہونا اچھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اور عاجز ہونا کمزوری اور بری صفت ہے، مذموم صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہے۔ خالق ہونا اچھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے۔ مخلوق ہونا عیب دار صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے، محفوظ ہے۔ سچ بولنا اچھی صفت ہے، اللہ اس سے متصف ہے۔ جھوٹ بولنا بری صفت ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہے، منزہ ہے۔ قادر ہونا اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ پاک جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کی قدرت میں کمی اور نقص واقع آئی۔ اس وجہ سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہے اللہ ظلم نہیں کر سکتا تو اللہ نہیں رہے گا، فرشتہ ہو جائے گا، اس واسطے کہ فرشتہ ظلم نہیں کر سکتا، چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کر سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ ظلم بھی ایک شے ہے، جھوٹ بھی ایک شے ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ اللہ اچھی چیز نہیں، اس لیے اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ المستجمع بجمیع صفات الکمال، کمال کی تمام صفتیں اپنے اندر رکھنے والا اور عیب کی تمام صفتوں سے اپنے کو پاک رکھنے والا، اور خود سے وجود میں آنے والا، جس کا کوئی موجد نہیں، خالق نہیں۔ موجد کسی چیز کو ایجاد کرنے والے کو کہتے ہیں، خالق کسی چیز کو پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی موجد نہیں، اللہ سب کا موجد ہے۔ اللہ کا کوئی خالق نہیں، اللہ ذرے ذرے کا، ہر شے کا خالق ہے۔ فارسی زبان میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال ہوا، وہ اللہ کے معنی میں استعمال ہوا، نام تو نہیں اللہ کا، وہ اللہ کا نام اللہ ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے مفہوم اور معنی میں مستعمل ہوا۔ اور چونکہ ہندوستان میں ایک عرصہ دراز تک پورے ملک کی عوام و خواص کی زبان فارسی تھی، لکھا پڑھا اسی میں جاتا تھا، وہی بولی جاتی تھی، وہی لوگوں کی مادری زبان تھی، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ لفظ چلا، اور کچھ غلط نہیں ہے۔ خدا کے معنی ہیں، خدا دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، فارسی کے دو لفظ، ایک لفظ آ موجود ہونے والا، اور ایک لفظ خود آ، اس سے یہ خدا کا لفظ بنا ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے اپنے آپ موجود ہونے والا، کسی کی محتاجی کے بغیر۔ وہ صرف اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ کے لیے اس کے استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں۔
بعض لوگوں کو بعض چیزوں میں خواہ مخواہ کا ٹینشن رہتا ہے، جانتے وانتے کچھ نہیں بحثیں چلاتے رہتے، خالی ان کی زندگی کا مقصد ہی اعتراضات و اشکالات ہے۔ عملی زندگی ذرا نزدیک جا کے دیکھو تو بیہودہ زندگی گزارنے والے، کچھ خدا کا خوف نہیں، کچھ دین اتباع سنت کا شوق نہیں، کچھ نبی سے محبت کی علامتیں نہیں، لیکن صرف لکھا، اعتراضات کرو، مضامین لکھو، اس پہ بولو، اس پہ بولو، ہر وہ کام جو سلف صالحین کرتے ہیں اسے غلط ثابت کرتے رہو، تاکہ موجودہ دور کے مسلمانوں کا سلف سے تعلق ختم ہو جائے اور ان لوگوں کی لیڈرشپ چل پڑے اور ان لوگوں کی افکار و نظریات مسلمانوں میں آ جائیں۔ اس کے لیے ان کا ہر قول، ہر فعل، ہر مضمون، ہر آرٹیکل پچھلے علماء کو کنڈم کرنے کے لیے، کل عدم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اسی ایک کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک کام کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ لوگ صراط مستقیم پر، سلف کے طریقے پر کبھی قائم نہیں رہ سکتے، وہ اس سے ہٹ جائے۔ خیر بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی احقاق ہو گیا، لا الہ میں نفی ہو گئی اور الا اللہ میں اس بات ہو گیا، یہ حق اور باطل دونوں چیزیں چل رہی۔ آگے ہے وحدہ لا شریک لہ، تنہا ہے، اکیلا ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو وحدہ کہہ کر حق کا احقاق کیا، لا شریک لہ کہہ کر باطل کا ابطال کیا۔ تو لا الہ الا اللہ میں بھی دعوت کے دونوں پہلو محفوظ ہیں، وحدہ لا شریک لہ میں بھی دونوں پہلو موجود ہیں۔ اسی طریقے سے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، تو بات تو سمجھ میں آ گئی نا، کسی کو سمجھ میں آنے میں کوئی کمی ہے؟ میں آخری نبی ہوں تو بھائی ہاں ٹھیک ہے، نبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ ہمارے نبی سے پہلے آخری اور سب سے آخری ہمارے نبی، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا گیا، لا نبی بعدی کہا گیا، یہ رد ہے۔ تو کوئی بھی حق ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا رد ثابت نہ ہو، تب تک حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں حق ہوگا باطل محاذات میں کھڑا ہوا ہوگا، جہاں سچ ہوگا جھوٹ بھی ہوگا، جہاں سفید ہوگا سیاہ بھی ہوگا، جہاں صبح ہوگی رات بھی ہوگی، جہاں عدل ہوگا ظلم بھی ہوگا، بازو میں ایک کھڑا ہوا ہوگا۔ اس کو دیکھنے سے اس کو سمجھ سکیں گے آپ، اس کو نہیں دیکھیں گے تو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے عقلاء اور ادبا کہتے ہیں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی ضد سامنے نہ لاؤ تو اس کو سمجھ میں آنا مشکل ہے، اسے نہیں صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لیے كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہی ہر نبی کے مقابلے میں مدعی نبوت کو کھڑا کیا، ہر نبی کے مقابلے میں مکذب اور جھٹلانے والے کو کھڑا کیا، ہر نبی کے مقابلے میں استہزاء کرنے والے کو کھڑا کیا۔ کس نے کھڑا کیا؟ جعلنا، اللہ فرما رہے ہم نے، كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کو سیدھا رستہ دکھانے کو اللہ کافی ہے، لیکن اللہ آپ کے خلاف بھی کھڑا کرے گا لوگوں کو۔ پھر لوگوں کو معلوم کیسے ہو کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ اس لیے غلط کو لانا ہی پڑے گا۔ تو ہم لائیں گے غلط کو، ایک دشمن کھڑا کریں گے آپ کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ جن رہنماؤں اور قائدین کا کوئی مخالف نہیں، وہ چمکا ہی نہیں، وہ خود ہی مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ کھڑا کرتا ہے مد مقابل کو، اس کو دیکھ کے اس کو سمجھو، دونوں کو سمجھو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں سے بھی کھڑا کیا، جنات میں سے بھی کھڑا کیا۔ یہ قرآن بتاتا ہے
قرآن کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے۔ جیسے شروع میں فرما دیا سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ تو ابتدائیہ ہے، تمہید ہے اور دعا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے اس دعا کے جواب کے طور پر سورہ بقرہ سے۔ پہلی صورت دعا ہے ہدایت کی طلب، دوسری صورت سے آخر تک 113 صورتیں ہدایت ہیں، ہدایت کا بتاتی ہیں، جواب، دعا کا جواب۔ تو اس اعتبار سے پہلی صورت ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت تو ایسی ہے جس کا مطلب، جس کا مفہوم، جس کا معنی آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ نزول قرآن کو 1400 سال سے زائد عرصہ نکل گیا ہے، آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ صدیق اکبر کو نہیں معلوم، عمر فاروق کو نہیں معلوم، عثمان و علی کو نہیں معلوم رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ کو نہیں معلوم، محدثین کو نہیں معلوم، فقہا کو نہیں معلوم، صوفیہ کو نہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ جو بھی اگر کسی نے کچھ اشارے لطیفے بنائے ہیں تو وہ صرف علمی نکتوں کے طور پر ہے، جس کو عربی میں نکتہ بعد الوقوع کہتے ہیں۔ جب وہ بات تھی تب تو کوئی نکتہ نہیں تھا، بعد میں نکتہ نکالا گیا اس میں سے، تو یہ نکتہ بعد الوقوع ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ کوئی نکتہ نہیں تھا جو بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے بتا دیے۔ جیسے الف لام میم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 3 اسماء کا ایک ایک حرف اس میں لے لیا گیا ہے۔ اللہ کا الف لے لیا گیا ہے، جبرائیل کا لام لے لیا گیا ہے، اور محمد کا میم لے لیا گیا ہے۔ اور یوں کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن اتارا جا رہا ہے یہ پورا قرآن منزل ہے کیسے؟ اللہ کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے محمد کے قلب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک نکتہ ہے جو بعد الوقوع ہے، نبی نے نہیں بتایا، اور اچھی کوئی بات سمجھ میں آ جا رہی تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ یہ تو ہے حقیقت، اللہ ہی نے نازل کیا، جبرائیل کے ذریعے ہی کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہی کیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ آیت کا مفہوم اس میں آ گیا، روح الامین نے آپ کے قلب پر اتارا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے بھیجا، جبرائیل نے لایا، اور محمد علیہ السلام نے ریسیو کیا، قبول کیا اس کو۔ ان تینوں کے مجموعے کو کسی نے نکتہ بنا دیا، الف لام میم۔ اب اور تو کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں بھائی، سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید الف سے اللہ مراد ہو، لام سے جبرائیل مراد ہوں، اور میم سے محمد مراد ہوں۔ مگر یہ باتیں ایمان لانے کی نہیں ہوتی، یہ باتیں تفسیر نہیں کہلائی جاتی، تعویل کہلائی جاتی۔ ان کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اگر ہے تو اس نقطے کو نقطہ سمجھ کر اس سے اور یقین بنا لیا جا سکتا ہے، اور اگر خلاف ہے تو چاہے کتنے بڑے مفسر نے کہا ہو، چاہے کتنے بڑے شارح نے کہا ہو، اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسلام ایک محفوظ دین ہے جس میں شخصیتوں کے اثرات کا کوئی اثر نہیں۔ شخصیت کتنی بڑی ہو، کتنی قابل احترام ہو، غلط، اسلام اپنی جگہ دیکھا جائے گا۔ جیسے کوئی بچہ جلسے میں اسٹیج پر قرآن پڑھ رہا ہو، اور بہت اچھا پڑھ رہا ہو مگر اس میں غلطی کر دے، ارے بھائی بچے کی دلداری کے خاطر برداشت کر لو، تو علماء فرماتے یہ صحیح نہیں ہے۔ بچے کو برا لگے گا، بچے کو اچھا نہیں لگے گا، شرمندگی ہوگی، اس لیے اس کی غلطی برداشت کر لو، سب کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ اس کو علماء صحیح نہیں کہتے، علماء کہتے غلطی بتا دو، اس لیے کہ بچے کی دلداری کی جتنی اہمیت ہے اس سے زیادہ کلام الہی کی حفاظت کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اس کو تو خوش کر دو تعریف کر کے، اب بعد میں انعام دے دو، لیکن اللہ کے کلام کو صحیح کراؤ اور بتاؤ کہ نہیں ایسا نہیں بیٹا، ایسا نہیں، ایسا ہے قرآن، ایسے کو صحیح کرو، صحیح پڑھو، درست کرو، کیونکہ اللہ کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے دین اسلام نے کبھی سوائے نبی کے
کسی شخصیت کے اثر کو اسلام پر پڑنے نہیں دیا۔ نبی تو آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ اسلام بتائیں، اسلام سمجھائیں، اسلام کی تشریح کریں، وہ تو اسی لیے آئے تھے۔ ان کو چھوڑ دو، پھر امت میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ شخصیت اثر انداز ہو اللہ کے دین پر۔ اس لیے دلائل کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، شخصیتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ الف لام میم کے تو کوئی مطلب ہمیں نہیں معلوم، معنی نہیں معلوم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دو یا ایک آیت ہے بس، یہاں سے لے کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اہل ایمان کو ہدایت دیتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اکثر متقی اور تقوی ایمان کو کہا جاتا ہے، کبھی اس کے دوسرے مفہوم بھی ہے، دوسرے معانی بھی ہیں، لیکن عام طور سے ایمان کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ایمان دینے کے بعد پھر ان کے ایمان کو آزمایا، ان کے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے، اچھی طرح محفوظ ہے کہ نہیں ہے ایمان، امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے قلوب میں ایمان کا جائزہ لیا کہ ایمان اپنی جگہ پر ہے، ترقی کر رہا ہے، بنیادیں مضبوط ہیں، تو اللہ نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے، تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ خوشخبری کامیابی کی صحابہ کو سنا دی گئی، انعام ملے گا قیامت میں، پاس ہو گئے ہیں آپ لوگ، ناکام کوئی نہیں ہے، سب کو انعام ملے گا، جب جلسہ ہوگا قیامت میں انعام ملے گا سب کو۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو تقوی ایمان کو کہتے ہیں اصلاً، اور تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا، ضرر سے اپنے کو بچانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کو پھر تقوی کیوں کہتے ہیں؟ ایمان کو تقوی اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کفر اور شرک سے بچاتا ہے۔ جو مومن ہو گیا وہ کفر سے بچ گیا، جو مومن ہو گیا وہ شرک سے بچ گیا۔ جب وہ کفر شرک سے بچ گیا تو پہلے درجے کا ایمان متقی ہو گیا۔ اب فرائض و واجبات کو ادا کرے گا تو اس کا تقوی اونچا ہوگا، اور مکروہات سے بچے گا، مستحبات اور مسنون نوافل پر بھی عمل کرے گا تو یہ تقوی اور اونچا ہوگا۔ پھر خلاف اولا سے بچے گا تو تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر چلا جائے گا، اللہ کا سب سے مقرب بن جائے گا۔ تو تقوی شروع ہوتا ہے شرک و کفر سے بچنے سے، اور انتہا ہوتی ہے جو چیزیں ناپسندیدہ سمجھی گئی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، اور جن چیزوں کے حکم کے سمجھنے میں اطمینان نہیں ہو رہا ہے اسے بھی چھوڑ دیں، وہ اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ ادنا درجہ ہے۔ تو متقی کہتے ہیں قرآن مجید میں ایمان والے کو، ھدی للمتقین، یہ کتاب ایمان والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کتاب تو سب کے لیے نازل ہوئی ہے، تو کیا مشرکوں کو ہدایت نہیں دیتی، کافروں کو ہدایت نہیں دیتی، یہود و نصارہ کو ہدایت نہیں دیتی؟ اس سے یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، نازل تو سب کے لیے ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، حقیقت میں وہی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس نے فائدہ نہیں اٹھایا، ایمان ہی نہیں لایا، تو قرآن اس کو کیا نفع دے گا؟ اس کو تو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ بھائی ایمان لے آؤ، اللہ کو پہچانو، اللہ کی بات مانو، اس کی دعوت دے رہا ہے۔ اب اگر ایمان لے آئے گا، یہ سارا پورے 30 پارے جو ہیں یہ ہدایت دیں گے، اس کو سیدھے رستے پہ ترقی کرائیں گے، اللہ تک پہنچائیں گے۔ بے ایمان کو کیا نفع دیں گے؟ ایمان والے کو قرآن نفع دے گا۔ اس لیے ھدی للمتقین فرمایا، یہ ہدایت نامہ ہے اہل ایمان کے واسطے، اور دعوت ہے تمام دنیا کے بندوں کے واسطے، لیکن ہدایت نامہ ہے اہل ایمان کے واسطے خاص طور سے، ھدی للمتقین۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا؟
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو پوری انسانیت کے لیے دعوت ہدایت ہے، اور اہل ایمان کے لیے سبب ہدایت ہے۔ اس کا عمل جیسے جیسے قرآن کے مطابق ہوتا جائے گا، ہدایت پختہ ہوتی چلی جائے گی، ہدایت مضبوط ہوتی چلی جائے گی اس کی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کے دلائل سے بھرپور ہے قرآن۔ توحید کے بے شمار دلائل قرآن میں موجود ہیں، رسالت کے بے شمار دلائل قرآن میں موجود ہیں، اور شرک کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہیں، نبوت کی مخالفت غلط ہونے کے دلائل موجود ہیں، خاتم النبیین کی ختم نبوت کے دلائل موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بھی ہمیں دعوت دی ہے اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ نماز کی دعوت دی ہے، روزے کی دعوت دی ہے، زکوٰۃ کی دعوت دی ہے، حج کی دعوت دی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دی ہے، تلاوت قرآن کی دعوت دی ہے، ذکر اللہ کی کثرت کی دعوت دی ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے کی دعوت دی ہے، بیماروں کی عیادت کرنے اور مصاب یعنی مصیبت زدہ لوگوں کی تعزیت کرنے کی دعوت دی ہے، غربا پروری کی دعوت دی ہے، یتامہ کی سرپرستی کی دعوت دی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی دعوت دی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی دعوت دی ہے۔ بہت چیزیں ہیں جو مامورات شرعیہ ہیں، سب نبی کی دعوت ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو منہیات شرعیہ ہیں، یعنی نبی نے اس کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکم وہ بھی ہے لیکن وہ سلبی حکم ہے، نہ کرو، نہ کرو بولنا بھی حکم ہے، اور کرو بولنا بھی حکم ہے۔ اس کو مثبت کہتے ہیں، اس کو منفی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک کو امر کہتے ہیں، ایک کو نہیں کہتے ہیں۔ امر کے معنی کرنے کے لیے کہنا، اور نہیں کے معنی نہ کرنے کے لیے کہنا، لیکن مجموعی طور پر دونوں احکام نبوت ہیں، نبی کی دعوت ہے۔ یہ بھی نبی کی دعوت ہے، یہ بھی نبی کی دعوت ہے۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، کاروبار میں خیانت سے کام مت لو، تولنے میں ڈنڈی مت مارو، قطع رحمی مت کرو، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ تو یہ اچھے کرنے کے کام ہیں، برے بھی کام کرتے ہیں انسان، نبی ان سے منع فرماتے یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ یہ سب چیزیں نبی کی دعوت ہیں، ان دعوت کے دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن نبی کے نبی ہونا ثابت کر دیتا ہے۔ جب وہ نبی ہونا ثابت ہو گیا تو اب وہ جو فرمائیں وہ حق ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم پر بھی عمل کرنا ہے اور سنت رسول اللہ پر بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ نبی نے جو دے دیا تو نبی نے یہ بھی دیا، وہ بھی دیا ہے، سب نبی نے دیا ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ کچھ احکام قرآن میں ہیں، کچھ احکام حدیثوں میں ہیں۔ یہ کہنا کہ قرآن میں ہے تو مانوں گا، یہ گمراہی کی اور بد نصیبی کی دلیل ہے۔ اسلام ہی نہیں جانتا، دین سے ہی واقف نہیں ہے، یا واقف نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے گمراہ کر دیا گیا ہے اور اسے ہدایت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ بچائے۔ بہت لوگ ہیں اس وقت میں، عجیب عجیب سوچیں ہیں ان کی، اور ان باتوں کو سن کر بعض لوگ ملنے آتے ہیں اور کچھ اپنی باتیں بتاتے ہیں۔ ان باتوں کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سلف صالحین کے جڑے نہ ہوتے
اور ان کو اپنے لیے سند نہ سمجھتے ہوتے تو آج نہ قرآن موجود ہوتا نہ حدیث رسول موجود ہوتا۔ سب کو یہ خر دماغ لوگ اپنے اپنی ذہنوں کی اپج پر اپنے اپنے دماغی پیداوار کو دین بتاتے چلے جاتے، قرآن بتاتے چلے جاتے، اور سب قرآن میں سے سناتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں سے، سب پر حدیثیں پیش کرتے ہیں، حدیث میں اس کی کوئی روح ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ ہوں گے جو بہت مرفہ الحال ہو گئے ہوں گے، مضبوط معاشی طور پر پیسہ ویسا خوب ان کے پاس آ گیا ہے، اب کھا بھی رہے ہیں، خوب مستنڈے ہو رہے ہیں، عیش بھی کر رہے ہیں، اور اس پیسے کا دین مٹانے پر استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ وجود میں آئیں گے، یعنی یہ سب نبی فرما رہے ہیں، مستنڈے ہونا بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیثی کا ترجمہ کر رہا ہوں میری۔ کریں گے کیا؟ یأتونکم بأحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، حدیثوں کے نام پر ایسا ایسا مفہوم لے کر آئیں گے، قرآن کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں تمہارے پاس لے کر آئیں گے جسے تم تو جانتے ہی نہیں ہو، تمہارے سلف بھی نہیں جانتے تھے۔ انتم ولا آباؤکم، امام ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے، امام شافعی نہیں جانتے تھے، امام احمد نہیں جانتے تھے، امام مالک نہیں جانتے تھے، امام بخاری نہیں جانتے تھے، امام مسلم نہیں جانتے تھے، صحابہ نہیں جانتے تھے، تابعین نہیں جانتے تھے، تم نے بھی نہیں سنا، تمہارے باپ دادے یعنی تمہارے اسلاف نے بھی نہیں سنا، جو علم کے حافظ ہیں، جو علم کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں، انہوں نے بھی نہیں سنا۔ یہ لوگ لائیں گے اپنے اپنے دور میں نئی نئی باتیں نکال کے، حدیث سے قرآن سے لے کے آئیں گے اور لا کے تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ کیا کرو؟ بحث کرو، ڈسکشن کرو، گفتگو کرو، انہیں منوانے کی کوشش کرو، یا ان کے ساتھ مجلسیں کرتے رہو، سنتے رہو کہ ہو سکتا ہے بھائی ان کی بات ہی صحیح ہو۔ یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن نبی نے کیا رستہ دکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور ہو جائیں۔ یہ نبی نے رستہ دکھایا ہدایت کی حفاظت کے واسطے۔ ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور رہو اور اپنے کو ان سے دور کر لو اور انہیں اپنے سے دور کر دو۔ کیوں؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے آزمائش میں ڈال دیں اللہ کی اور ہدایت سے بے ہدایت ہو جائیں، جیسے شکیلی ہو رہے ہیں، جیسے گور شاہی ہو رہے ہیں، اور جیسے الا بلا فلاں 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 بے حساب ہیں۔ اس وقت جو لوگ ہمیں قرآن حدیث سنا کر اضلال کا کام کر رہے ہیں اور افتنان کا کام کر رہے ہیں، فتنوں میں ڈال رہے ہیں، کتنے اچھے اچھے گھرانے پشتوں سے جو مسلمان چلے آ رہے ہیں خوش عقیدہ، آج ان کی بیٹی گمراہ ہے، آج ان کا بیٹا گمراہ ہے، مرتد ہے، خارج اسلام ہے، اللہ کے نبی کے دین ہی کو چھوڑ دیا ہے۔ کیسے چھوڑا؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، نبی کی حدیثیں سنا کر چھوڑا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کی حفاظت کے لیے قرآن حدیث کی جہاں ضرورت ہے وہاں قرآن و حدیث کے اس مفہوم کو بھی جاننے کی ضرورت ہے جو عہد رسالت سے کنٹینیو آ رہا ہے، اس مفہوم کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں یہ ڈسکنیکٹ ہے، درمیان میں ان کا کوئی سند نہیں، کوئی رشتہ نہیں نبی تک، بیچ میں سے نکل کے آ گئے ہیں اور بیچ میں سے دعوت دینا شروع کر دی۔ یہ بیچ میں سے آنے والے سب گمراہی کے دعات ہیں، سب گمراہ کرنے والے ہیں۔ سیدھے سے سلف سے، نبی کے صحابہ سے چلنا پڑے گا، جہاں اختلاف ان کو دیکھنا پڑے گا، خیر القرون کے علماء کو دیکھنا پڑے گا، جن تک علم حفاظت سے پہنچا تھا ان کو دیکھنا پڑے گا۔ خیر ایک دوسری بات ہو گئی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قرآن ہدایت کے دلائل سے بھرپور ہے۔ نمبر 3، قرآن حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، حق و باطل میں قرآن تمیز کرتا ہے۔ یہ باتیں قرآن کی صفات میں
اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں بتائی ہے، اور ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مسلمانوں کو قرآن سے جو شغف ہے وہ بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ شغف ہو جائے، اس لیے کہ برس کا کون سا دن، کون سی گھڑی ہے جب مومن کو قرآن سے شغف نہ ہو۔ جو شغف ہے وہ بڑھ جائے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 مہینے شوال سے لے کے شعبان تک قرآن سے بڑا خاص لگاؤ اور تعلق تھا، لیکن جب رمضان شروع ہوتا تو ان کا قرآن سے تعلق بڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ اس کی فضیلت اس لیے بیان کر رہے، دیکھو یہ قرآن جو ایسی خوبیوں کا حامل ہے، جو ایسی صفات کا حامل ہے، ایسا قرآن جس کے آنے سے دنیا کا اندھیرا دور ہوا، وہ قرآن جس کے نازل ہونے کے بعد ضلالت ہدایت سے تبدیل ہوئی، وہ قرآن جس کے نزول کے بعد ہی نبی کو بھی ایمان اور ہدایت کی حقیقت کا پتہ چلا، وہ قرآن جس کے نزول کے بعد ہی جانور پن اور حیوانیت ختم ہو کے انسانیت کا سر بلند ہوا۔ سب ملا انسانیت کو تو نزول قرآن کے بعد ملا، اور یہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا، اس لیے تمہیں قرآن سے خاص شغف رمضان میں رکھنا چاہیے۔ ہر کام کم کر دیجئے، سال بھر کر سکتے ہیں۔ رمضان کو خصوصیت کے ساتھ ان اعمال سے جوڑیے جن اعمال کو اللہ نے قرآن میں نازل کر کے ہمیں بتایا ہے، جو اللہ کے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ ذی الحج کے 3 دن 10، 11، 12 ایام نحر ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ان 3 دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو اللہ کے نام پر حلال جانوروں کے ذبیحے سے پڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے، سب سے پسندیدہ یہ عمل ہے ان 3 دنوں میں، کیونکہ پھر یہ خاص عمل ان 3 دنوں کے ساتھ مختص ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اور دنوں میں ذبائح اپنی ضروریات کے لیے ہوتی ہیں، یہاں صرف رضا الہی کے لیے ہوتی ہے۔ عقیقہ بھی اپنی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ بلاؤں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا عقیقہ نہیں کر دیا جاتا، یعنی اس کے نام سے اللہ کے لیے قربانی دی جائے۔ قربانی تو اللہ کے لیے ہوگی، لیکن اس بچے کے نام سے ہوتی ہے، اس بچی کے نام سے ہوتی ہے۔ اور جب قربانی کر چکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ اس نومولود کی طرف سے قبول فرما لیجیے۔ دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ، اس کا خون ہمارے بچے کے خون کی طرف سے قبول کر لیجیے، اور اس کا گوشت ہمارے بچے کے گوشت کی طرف سے قبول کر لیجیے، اور اس کی جلد ہمارے بچے کی کھال کی طرف سے قبول کر لیجیے۔ ہر چیز، اس کا ایک ایک عضو وہ اس بچے کا فدیہ ہو جاتا ہے اللہ کے حضور میں، پھر یہ بچہ بلاؤں سے مامون و محفوظ ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بلاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اس جکڑ سے نکالنے کے لیے عقیقہ کرو۔ ہم لوگ جو ہیں عقیقے کے ساتھ ایک لمبی چوڑی دعوت کو جوڑے ہیں، اتنے پیسے جمع ہوتے نہیں، عقیقہ ہوتا نہیں، یہ ہمارا جوڑا ہوا ہے۔ عربی میں ادراج کہتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ، وہ ہم نے اضافہ کر لیا ہوا ہے، اگرچہ کہ ضروری نہ سمجھے تو ناجائز بھی نہیں، بس بھائی خوشی میں بلا لیں گے رشتہ داروں کو، آج بکرا کٹائی سب کو کھلا دیں گے۔ اگر
ایسا ہے اور ضروری نہیں سمجھتے تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اضافہ آپ کا کیا ہوا ہے، اللہ رسول کا کیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رسول نے اتنا کہا لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا قربان کر دو، اس واسطے کہ لڑکے سے ہمیں مادی منافع ملنے والے ہیں، لڑکی بیچاری وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کا خیال کر لیا گیا، اس پر زیادہ خرچہ بھی نہیں کروایا گیا۔ اور اگر 2 بکرے کی قیمت نہیں ہے تو 1 سے بھی عقیقہ ہو جائے گا، بچے کا بھی ہو جائے گا، تو عقیقہ بر وقت کر دینا چاہیے۔ پیدائش کے 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن کر دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ، بس یہ 7ویں دن کر دو، 14ویں دن کر دو، 21ویں دن، یہ دنوں کی پابندی بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، کبھی بھی کر دے سکتے۔ اتوار کو چھٹی ہے، کوئی سا دن بن رہا کر دو، 7واں 8ویں کو دیکھو مت، اپنی سہولت سے جب ہو سکے کر دو، مگر جلدی کرو، جلدی، تاکہ وہ بلاؤں سے باہر آ جائے۔ اب جا کے دواخانوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور ایک عقیقہ کرنے کا دھیان بھی نہیں آ رہا، خیال بھی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دین نہیں سیکھتے، شریعت گھروں میں زندہ نہیں ہے، اسلام زندہ نہیں ہے، اس لیے رسومات تو معلوم ہیں، دین نہیں معلوم ہے ہم کو۔ جو چیزیں سماج میں مشہور ہیں وہ جانتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی دین ہم نہیں جانتے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے خاص اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم میں تدبر اور قرآن کریم پر عمل، کیونکہ اصل مقصد تو عمل ہے بھائی، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن عمل کے لیے اتارا گیا ہے اور عمل کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے سمجھنا آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خود مفسر مت بن جاؤ، تفسیریں پڑھو۔ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں بھائی قرآن سے قریب آ جاؤ، قرآن پڑھو، آسان ترجمے ہیں، تھوڑا تھوڑا تلاوت تو جتنی کرنا ہے کرو، 1 رکوع 2 رکوع ترجمے کے ساتھ بھی پڑھو قرآن کے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مفسر بننے کے لیے کہہ رہے ہیں، مفسر تو بڑے بڑے لوگ بھی نہیں بن سکے، بڑے بڑے علماء کانپ گئے، ڈر گئے، اللہ کے کلام کا مطلب بیان کریں، ہم ڈر گئے، کانپ گئے۔ اور اگر کوئی آدمی 2 حرف جان کر تفسیر بیان کرنے لگے، میں سمجھتا ہوں یہ مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مطلب ہے، تو فی النار والسقر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہماری طرف سے اور اللہ کی طرف سے ایسی بات کہی جو ہم نے نہیں کہی ہے تو جہنم میں ٹھکانہ بنا لو۔ یہاں شوق پورا ہو جائے گا، لوگ واہ واہ کہیں گے، بہت قابل آدمی ہے بھائی، بہت قابل آدمی، سارا قرآن جانتے ہیں، لوگ واہ واہ کریں گے، یہیں واہ واہ ہو جائے گی، آخری سانس لیتے ہی پھر مزہ بھگتنا پڑے گا کلام اللہ میں مداخلت کرنے کا، مراد الہی کو ناحق بیان کرنے کا، مزہ بھگتنا شروع ہوگا موت سے ہی، برزخ میں بھگتتے رہو، پھر حشر میں بھگتو، پھر قیامت میں، پھر جہنم میں، اللہ بچائے۔ ابو بکر ڈر گئے تھے، صحابہ ڈر گئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم کون 30 مار خواہ ہیں جنہیں ڈر ہی نہیں لگتا، کچھ بھی ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن میں اظہار خیال کریں، آپ قرآن کے بارے میں اپنی رائے زنی کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں معتبر مستند مفسرین کے اردو ترجمے پڑھو تاکہ جانو کہ قرآن میں کیا ہے، بس جاننے کے لیے پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر جو قرآن کے فوائد ہیں، برکات ہیں، وہ زندگی بھر نہیں ملیں گے، اسی سے محروم ہاتھ جھٹک کے دنیا سے چلے جانا پڑے گا۔ اللہ نے تو اپنا کام کر دیا، نبی نے اپنا کام کر دیا، علماء نے اپنا کام کر دیا، ہر علاقے، ہر زبان کے ریاستوں کے اندر وہاں کے مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کا سامان کر دیا۔
جو ان کے ذمے تھا وہ سب کر کے سبکدوش ہو گئے ذمہ داریوں سے. ہمارے ذمے پڑھنا تھا، ہم نہیں پڑھ کے گرفتار ہوں گے اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داری کے. اس لیے قربوا الی القرآن، سب لوگ کتاب الہی کے قریب ہو جاؤ، سنت رسول اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے دو ہی چیزیں چھوڑی، اپنی سنت اور اللہ کی کتاب. یہی دو چیزوں سے ہمیں قریب ہو کر حالات اور حادثات سے اپنے کو بچانا ہے، ورنہ اور کوئی صورت بچنے کی نہیں. تو رمضان میں بطور خاص وقت نکالیے، قرآن کریم تلاوت کیجیے. بد نصیبی ہے کہ بہت سے مسلمان قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں پاتے. آج کل مکتبوں میں ماشاءاللہ بڑی محنت ہو رہی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے جا کے قرآن سیکھ رہے ہیں. تو وہ بچوں کو آتا ہے، وہ بچے کے ابا کو نہیں آتا، اس بچے کے امی کو نہیں آتا قرآن پڑھنا، نانی ماں کو دادی ماں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. دادا جان نہیں پڑھ پاتے ویسا جیسا کہ وہ مکتب میں جا کر صحیح قرآن سیکھ رہا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے، ان کو بھی نہیں آتا پڑھنا. کتنی بری بات ہے. جو کتاب ہدایت اللہ نے ہمیں دی، جو سرمایہ حیات ہے، اس کتاب کو پڑھنا تک نہیں آتا مسلمانوں. پھر کیسے ہم اللہ کی مددوں کا انتظار کریں گے اور کیسے ہم اللہ کی نصرت کے حقدار بنیں گے؟ اس لیے بھائی قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ. جن لوگوں کو نہیں آتا، اس ماہ مبارک میں آج کی پہلی تاریخ ہی سے کسی امام کو، مؤذن کو پکڑو اور بولو کہ بھائی میں آج سے شروع کر دے رہا ہوں، مجھے سکھا دیجئے قرآن پڑھ. اچھا سا قرآن، بہت بڑے قاری نہ بنے، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن اتنا صحیح پڑھ لو جتنا صحیح نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، اتنا صحیح تو پڑھ لو قرآن. اب وہ کسی کو سنا لیجئے، جاننے والا بول دے کہ نہیں آپ ٹھیک ہی پڑھتے ہیں، تو اب پڑھنا شروع کرو، خوب پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو. اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو غلطیاں درست کرنا شروع کرو. اس کے بعد پھر پڑھنے کا نمبر ہے، پھر سمجھنے کا نمبر ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ مہینہ ہے. دوسری اللہ رب العزت نے خصوصیت کیا بیان فرمائی کہ اس مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا. کتبہ کا مطلب فریضہ، روزہ فرض کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر. آگے ایک جملہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزہ فرض تھا. تو یہ پورے رمضان کا نہیں تھا پچھلے لوگوں پر فرض. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال میں صرف 10 محرم کا روزہ فرض تھا. بخاری میں حضرت عائشہ سے ایسا ہی منقول ہے. مگر کوئی روزہ فرض تو تھا، روزے کا عمل فرض تو تھا. وہی عبادت، وہی عمل جو پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی، وہی عبادت تم لوگوں پر بھی فرض کی گئی ہے. البتہ تم خیر الامم ہو، اس لیے پورا ایک مہینہ دیا گیا ہے. ایک دن نہیں، ایک مہینہ پورا دیا گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ایک روزے سے بھی وہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، تو ہم نے تم کو 30 روزے دے کر سب سے زیادہ مقرب بننے کا موقع دے دیا کہ سب سے زیادہ مقرب بن جاؤ. کما کتب علی الذین من قبلکم، مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اب دیکھیے کہ رمضان آیا تو ہمارے لیے 2 چیزوں کے حصول کا موقع آیا. ایک، عظمت قرآن کو اپنے قلب میں بٹھانا، اس کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر. 2، گناہوں کو چھوڑ کر متقی بن جانا. لعلکم تتقون، روزہ ایک عبادت ہے. ہر عبادت سے کوئی صفت اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں بندے کے اندر.
نماز سے ایک صفت پیدا کرتے ہیں، روزے سے ایک صفت پیدا کرتے ہیں، زکوٰۃ سے صفت پیدا کی جاتی ہے، حج سے صفت، جہاد سے صفت، اللہ عبودیت کی، بندگی کی صفتیں اپنے بندوں میں پیدا کرنے کو کچھ اعمال کو عبادت کا نام دے کر ہم پر کمپلسری کر دیا ہے۔ عبادت کرنا ہے، مقصود تو ہے، لیکن اس سے بھی مقصود ہے، اور اس سے بھی جو مقصود ہے وہ اس صفت کا پیدا ہونا ہے جو اللہ نے اس عمل میں رکھی ہے۔ وہ کرنے سے وہ صفت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، اور وہ صفت بندگی کی صفت ہے۔ الگ الگ شانیں ہیں بندگی کی، بندگی کی مختلف شانیں ہیں، جیسے اللہ کی مختلف شانیں ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک خاص شان میں ہوتا ہے، ہر دن، لیکن یہ ہر دن کو ہر دن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، ہر دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے 24 گھنٹے اللہ ایک ہی شان میں رہتا ہے، بلکہ یہاں کل یوم سے مراد کل لحظات من لحظات وکل لمحۃ من لمحات، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر پل اللہ ایک شان میں ہوتا ہے، ہر پل ایک شان میں ہوتا ہے، پھر دوسری شان میں ہوتا ہے، پھر تیسری شان میں ہوتا ہے۔ شانوں کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بندہ بھی مختلف شؤون کے اندر بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہوا اللہ کو ایک شان دکھاتا ہے، یہ ایک صفت ہے، کبھی روزہ رکھتا ہوا ایک دوسری شان میں ہوتا ہے، کبھی حج کرتا ہوا ایک تیسری شان میں ہوتا ہے، طواف کر رہا ہے ایک اور شان ہے، دعائیں مانگ رہا ہے ایک اور شان ہے۔ بندے کی بندگی کی بھی بہت سی شانیں ہیں، ہر شان میں اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھ کر خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے تو خوش کرتا ہے بندے کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں شؤون مختلفہ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، عبدیت و بندگی، بندگی اور عبدیت کے الگ الگ اسٹائل اللہ کے سامنے لاؤ۔ اب رمضان ہے، روزہ رکھو، یہ ایک عبادت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی والی شان میں نظر آئے مجھے۔ چنانچہ روزے کے ذریعے سے 3 اہم چیزوں سے تو بچا دیا، اس لیے کہ روزہ نام ہی ہے، کھانا پینا اور تقاضۂ نفس کو چھوڑنا، 3 چیزوں کو چھوڑ دینا۔ کب سے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق سے لے کر کے ثم اتم الصیام الی اللیل، غروب آفتاب تک، سورج نکلنے سے نہیں، صبح صادق سے۔ صبح صادق سورج نکلنے سے بہت پہلے ہوتا ہے، یعنی فجر کا نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک، سورج ڈوبنے تک کیا کرنا ہے؟ کھانا کی چیزیں نہیں کھانا ہے، پینے کی چیزیں نہیں پینا ہے، جو حرام ہے وہ تو ہمیشہ ہی حرام ہے، اب جو حلال ہے وہ بھی نہیں کھانا ہے، جو حرام پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی، جو حلال پینے کی چیزیں وہ بھی نہیں پینی، اور حرام خواہش نفس تو کبھی بھی نہیں کرنا ہے پوری، لیکن اپنی بیوی سے خواہش نفس پوری کر سکتا ہے، وہ حلال ہے، لیکن اب رمضان میں وہ بھی نہیں کرنا ہے، دنوں میں، صرف دن میں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ 3 کام نہیں کرنا۔ کھانے کی حلال چیزیں بھی نہیں کھانا، حرام تو کھانا ہی نہیں ہے، حلال بھی نہیں کھانا، پینے کی حرام چیزیں تو کبھی نہیں کھانا پینا، رمضان میں وہ بھی نہیں، حلال بھی نہیں، اور غیروں سے اپنے تعلقات تو کبھی نہیں رکھنا، غیروں سے تلذذ کبھی نہیں حاصل کرنا، نامحرموں کو دیکھنے کا لذت، نامحرموں سے بات کرنے کی لذت، نامحرموں سے جی لگانے کی لذت، اور نامحرموں سے خدا نخواستہ اور بھی آگے بڑھ جانے کی لذت حرام لذت ہے جو کبھی بھی نہیں مسلمان کو کرتی، لیکن رمضان میں حلال بھی نہیں، یعنی صرف بیوی سے مل نہیں سکتا، مجامعت نہیں کر سکتا،
باقی دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، یہ منع نہیں۔ ہاتھ لگانا، چھونا، چمکارنا، پیار کرنا حلال ہے، رمضان میں بھی حلال ہے، مگر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح بخاری میں روایت ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر نبی کی طرح قابو رکھ سکتا ہو؟ اس لیے نہ کرو یہ سب کام، غلطی میں پڑ جاؤ گے اور بہت بڑا کفارہ ہے۔ 60 دن تک 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا ہے۔ اگر بیوی سے مل لیا روزے کی حالت میں تو، اور اگر سمجھو 58 دن رکھ کر 1 دن چھوڑ دیا تو پھر کنٹینیو 60 دن رکھنا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا مجاہدہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا مجاہدہ مشکل ہے۔ یہ مجاہدہ آسان ہے کہ رمضان شریف میں تقویٰ کی صفت سے اللہ کو دکھا دو کہ آپ نے منع کر دیا، حرام تو حرام، میں نے حلال بھی چھوڑ کے دکھا دیا۔ جس کو آپ نے حلال کیا تھا روکا، آپ کے روکنے سے وہ بھی حرام ہو گیا۔ اللہ کے حلال کرنے سے حلال تھا وہ، ابھی پھر مغرب سے اللہ حلال کر دیں گے تو پھر حلال ہو جائے گا۔ عصوب و صادق پر اللہ حرام کر دیں پھر حرام ہو گیا شام تک۔ حلال حرام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اللہ جب کہہ دے حلال تو حلال، اللہ جب کہہ دے حرام تو حرام۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ یہ شرعی روزہ ہے جس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور روزے کا فریضہ ہمارے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ 3 کاموں کے ساتھ، ان 3 کاموں کو چھوڑ کر شام تک ہم بھوکے پیاسے رہے تو ہمارا روزہ شرعی فریضے کو ادا کر دے گا یہ عمل، لیکن اللہ کا منشا پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کا منشا کب پورا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم گناہوں سے بھی بچو، کبائر سے بھی بچو، صغائر سے بھی بچو۔ ہر وہ چیز جو ہمارے اللہ کو، ہمارے نبی کو نہیں پسند، نہیں کرنا ہے۔ بھائی رمضان میں کیسے کریں گے؟ کرنا تو کبھی نہیں چاہیے، پر رمضان میں کیسے ہمت کر سکیں گے؟ اس لیے بطور خاص ان مبارک اور مقدس دنوں میں ہر گناہ سے بچو۔ 30 دن ہمت کر کے کوئی طے کر لے، مجھے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جو غلط ہے کرنا ہی نہیں ہے مجھے، تو بھائی ہمت تو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کا نام ہے۔ پہاڑ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا انسان کا ارادہ اور اس کی ہمت طاقتور ہو۔ ہمت کر لو کہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی مدد آئی۔ ہمت مردہ مدد خدا، پہلے زمانے سے کہا جاتا ہے مرد کی ہمت اور خدا کی مدد۔ آپ ہمت کیجئے، مجھے روزہ بھی رکھنا ہے اور روزے میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے، نہ دن میں نہ رات میں۔ کیسے پیارے دن ہیں، کتنے قیمتی دن ہیں، کیسی پیاری راتیں ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو مصلی پر کٹنی چاہیے، یہ تو سجدوں میں گزرنی چاہیے، یہ تو اپنے مولا سے راز و نیاز کرنے میں گزرنی چاہیے، یہ تو رکوع، قیام و سجدہ اور قاعدے میں گزرنی چاہیے۔ تو اگر پوری رات نہیں گزار سکتے، شروع رات کی 20 رکعتیں اور اخیر رات کی 8 یا 12 رکعتیں، اس کا اہتمام کر لو، بیچ میں سو جاؤ، اس کا تو اہتمام کر لو۔ اللہ دیکھیں کہ بندہ رمضان کی قدر کر رہا ہے، اللہ کو دکھانا ہے کہ آپ نے نعمت دی تو ہم بھی نعمت کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ دکھائیں آپ نعمت دے رہے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے اس کی، یہ نہ دکھاؤ، نعوذ باللہ۔ اکثریت مسلمانوں کی یہی دکھا رہی ہے اللہ کو، ہوں گا بھائی رمضان کتنا بھی اچھا ہوگا بس ختم، ہم کو کیا کرنا، ہم کو کام دھندا کرنا، ہم کو کام، نہ ماننا روزہ، نہ گناہوں سے حفاظت، ہر طرح کی خرافات میں مبتلا ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس حال کے اندر ہے۔ وہ یہ دکھا رہی ہے آپ کو ہماری ضرورت ہوں گی، ہم کو آپ کو کوئی ضرورت نہیں، ہم کو جنت چاہیے نہ جہنم، کچھ بھی نہیں، ہم کو کسی چیز کا ڈر نہیں۔ بولتے نہیں ہیں لیکن کر یہی رہے ہیں ہم۔ اور کچھ بندے ہیں، کہا جا سکتا ہے رمضان کی حد تک کہ بھائی 10 سے 20% مسلمان ہوں گے، اور رمضان کے بعد تو 5% مشکل سے دیندار مسلمان۔ رمضان کے حد تک وہ 10 سے 20% تک، چلو 25% مسلمان ہیں جو رمضان کی قدر کر رہے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر باقی سب اللہ میاں سے یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے
ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی جنت بھی نہیں چاہیے، آپ کا ثواب بھی نہیں چاہیے، آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کو یہ بتا دیں۔ اللہ بچائے بھائی، دلوں کا سخت ہو جانا عذاب الہی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم رکھے، ڈرنے والا دل بنائے۔ جب اللہ کی بات سنیں تو ڈریں، جب نبی کی بات سنیں تو ہمارے اندر ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہم کچھ کرنے کا ارادہ کریں، شرمندہ تو ہوں، توبہ تو کریں اللہ سے، اتنا تو کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اس کی جانب توجہ اور دھیان دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آج پہلا دن بھی ہے رمضان کا، پہلی تاریخ اور جمعہ ہے، اس لیے میں نے آج کا خطبہ آپ کو اس پر دیا کہ یہ دو چیزوں کے لیے آج ہی سے ارادہ کیجئے کہ یہ مہینہ ہم ان دو چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک تو عظمت قرآن اور قرآن سے محبت و شغف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، دوسرے گناہوں سے بچنے کی صفت پیدا کرنے میں انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگ کر، ہمت کوشش کر کے، خود کوشش کر کے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے تم کوشش کرو میں مدد کروں گا، ضرور کرے گا اللہ مدد۔ وہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، ہم اپنے وعدوں میں جھوٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھانا ہے، اللہ اپنا وعدہ سچا کر دکھائے گا اور ہمیں ولایت کے مقام تک پہنچا دے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو زندگی کے اندر ولایت صدیقیت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچنا مقدر فرمائے اور اس کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔